اور ہر روز میرے پھاٹکوں پر انتظار کرتا ہے اور میرے دروازوں کی چوکھٹوں پر ٹھہرا رہتا ہے، کیونکہ جو مجھ کو پاتا ہے زندگی پاتا ہے اور وہ خداوند کا مقبول ہوگا، لیکن جو مجھ سے بھٹک جاتا ہے اپنی جان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ مجھ سے عداوت رکھنے والے سب موت سے محبت رکھتے ہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ اللہ کا شکر ہو۔ آج ہم سیکھیں گے خداوند کی چوکھٹ، خداوند کا در جس پر ہم آئے ہوئے ہیں۔ کتنا ضروری ہے ایماندار کے لیے اس کے چرنوں کو چھونا، اس کی چوکھٹ پر رہنا۔ یسائی نبی کے صحیفہ میں خدا نے کہا کہ آسمان میرا تخت ہے اور زمین میرے پاؤں کی چوکی ہے۔ تم میرے لیے کیسا گھر بناؤ گے؟ کون سی جگہ میری آرام گاہ ہوگی؟ خدا کی چوکھٹ، خدا کے پاؤں کی چوکی، اس کے قدم کی قدم بوسی کرنا، یہ کس قدر اہم ہے۔ ہماری زندگیاں اس لیے خدا کے لائق نہیں بن پاتی کیونکہ ہم خدا کی چوکھٹ کو، ہم خدا کے پاؤں کی چوکی کو ہم اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنا رہے۔ ہماری زندگیوں کے اندر تخت شاہی موجود ہے، ہماری زندگی کے اندر آرام آراستگی موجود ہے، ہماری زندگیوں کے اندر خدا کے ساتھ وفاداری کا عنصر کم ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن آج حکمت کا بادشاہ کہہ رہا ہے وہ شخص مبارک ہے جو خدا کی سنتا ہے، وہ شخص نہایت بلیسڈ ہے جو خدا کی آواز پر اپنے کان کو لگاتا ہے۔ وہ شخص مبارک ہے جو یہ جانتا ہے کہ میرا خدا، میرا باپ، میرا بنانے والا، میرا اور خدا کے کلام میں لکھا ہے مبارک وہ آدمی ہے جو میری سنتا ہے اور ہر روز میرے پھاٹکوں پر انتظار کرتا ہے۔ جب ہم زبور 100 کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر بڑا خوبصورت اس کے پھاٹکوں کا ذکر ہے۔ لکھا ہے کہ خوشی سے خداوند کی عبادت کرو، گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو، جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے، اسی نے ہم کو بنایا، ہم اسی کے ہیں، ہم اس کے لوگ، اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو۔ واعظ کہتا ہے جب تو خدا کے گھر کو جاتا ہے تو سنجیدگی کے ساتھ اپنے قدم کو رکھ۔ ہم خدا کے گھر میں آتے ہوئے بھی ٹھٹھا مارتے آتے ہیں، چرچ کے اندر بھی بعض دفعہ ہم کھیل کود اور دیواروں اور اینٹوں کو، چھت کی تمام چیزوں کو گن کر ہی چلے جاتے ہیں۔ کبھی بھی ہم نے اس بات کے اندر سوچا نہیں میں خدا کے پھاٹکوں سے داخل ہوا ہوں اور ہوئی ہوں، میں اس کے چوکھٹ پر موجود ہوں، میں اس کی پاؤں کی چوکی پر موجود ہوں۔ میرا خدا تخت نشین ہے اور خدا کا تخت جو ہے وہ ابدالآباد تک قائم ہے۔ اور زبور 84 میں خداوند تیرے گھر کا دربان ہونا شرارت کے خیموں میں بسنے سے بہت بہتر ہے۔ آج تو دنیا کس قدر عیش و عشرت کے اندر ہے، عبادت سے گھبراتی ہے، چرچ آنے سے، خدا کی چوکھٹ پر بیٹھنے سے، اس کی پاؤں کی چوکی میں اس کے پھاٹکوں سے داخل ہونے سے گھبراتی۔ آج ابلیس نے ان کی عقلوں کو اندھا کیا، ان کو سستی اور کاہلی کے اندر ڈال دیا۔ وہ اپنے بستر کو چھوڑتے نہیں، وہ غیر ضروری مصروفیات کے اندر ہوتے ہیں، وہ چوکوں اور موڑوں پر کھڑے رہتے۔ لیکن کلام ہمیں کہتا ہے وہ شخص مبارک ہے جو میری سنتا ہے، ہر روز میرے پھاٹکوں پر انتظار کرتا ہے
और मेरे दरवाजों की चौखट पर ठहरा रहता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे दरवाजे की चौखट पर ठहरा रहता, मेरे दरवाजे की चौखट पर वफादारी से कायम, मेरे पांव की चौकी पर मौजूद, और वो जुदा नहीं होता है। उसके दरवाजे की पर बैठना ये वफादारी की अलामत है, मोहब्बत की अलामत है। ये उसके साथ इस तरह की अलामत है कि अपनी जिंदगियों के अंदर हम निखार पैदा कर सकें। और अब गौर करेंगे कि उसके दरवाजे की चौखट पर बैठकर हासिल क्या क्या है, क्या क्या चीजों में हम आगे बढ़ते और तरक्की कर जाते हैं और मजबूत हो जाते हैं। नंबर एक पर हम मार्था और मरियम के बारे में जानते हैं। ये मरियम, मार्था और लाजर, ये तीनों बहन भाई हैं। ये बैतनिया का खानदान है। यीशु अक्सर ही के घर जाता और कलाम में लिखा है मार्था वो थी जो खिदमत कर रही थी, लेकिन मरियम जो है वो यीशु मसीह के कदमों में बैठी हुई उसका कलाम सुन रही है। और यीशु ने मरियम की तारीफ की, और यहां पर मरियम के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल हुए वो हाल एक ईमानदार की जिंदगी के लिए है, जो मरियम जैसे किरदार में मौजूद है, जो मरियम जैसी शख्सियत के साथ, मरियम जैसे दिल के साथ उसकी चौखट पर मौजूद है, उसके दरवाजे की चौखट पर, उसके पांव की चौकी में, उसके कदमों में कदम बोसी करने के लिए मौजूद है। और कलाम में लिखा है यीशु ने फरमाया मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया है। हालेलुया, इस बात के लिए खुदा की तारीफ हो। काश मेरे बारे में खुदा ऐसा कहे, काश मेरे बारे में मेरा यीशु कहे इसने अच्छा हिस्सा चुन लिया है क्योंकि ये मेरे दरवाजे की चौखट पर है। इसने अच्छा हिस्सा चुन लिया है क्योंकि ये दुनिया की मसरूफियत, दुनिया की आलूदगी, उसकी रंगीनी और गुनाह की लज्जत से इसने अपने आप को छोड़ा। इसने मेरे कदमों की कदम बोसी की है। और यीशु ने एक दूसरे वाक़ये में, जब वो शमौन फरीसी के घर में था, उसने उसकी दावत की थी। यीशु वहां पर है और जिक्र है कि एक औरत आई है और उसने आकर जटामासी का आज से इत्र तोड़ा है, जिससे पूरा घर महक गया, और यीशु के कदमों पर डाला है, अपने बालों से पहुंचा। और वो शख्स शमौन फरीसी इस बात के लिए सोच रहा था कि इसे फील नहीं हो रहा, ये शख्स ऐसी बात चलन है। और यीशु ने वहां पर उसकी तारीफ की, इसने मेरे कदम, इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए हैं, बालों से पहुंचे हैं और चूमने नहीं छोड़े हैं, इसलिए इसके जो गुनाह बहुत थे वो सब क्या हो गए हैं, माफ हो गए हैं। जो ज्यादा मोहब्बत दिखाता है उसके ज्यादा गुनाह माफ होते हैं, जो थोड़ी मोहब्बत दिखाता है उसके थोड़े गुनाह माफ होते हैं। दरवाजे की चौखट पर ठहरा रहता है, वो जिंदगी को पाते हैं। उसके कदमों की कदम बोसी करने के सबब से इसकी जिंदगी के अंदर अच्छे हिस्से का चुनाव आ गया, इसकी तारीफ की गई। और फिर एक और जगह पर पतरस की कश्ती पर जब यीशु सवार हुआ, मुनादी की कलाम सुनाया लोगों को, और फिर एक बड़ी मछलियों का शिकार पतरस ने, इंद्रियास, याकूब, यूहन्ना ने किया, ये पार्टनर्स भी इसके साथ। और वो उस वक्त पतरस इस बात को फील कर गया, जान गया, उसने पहचान हुई, और वो यीशु के कदमों में गिर गया और उसने कहा मैं गुनहगार शख्स हूं। जानिएगा कि हमारी जिंदगी के अंदर खुदा की हजूरी, खुदा का होना, मौजज़ात की अलामत, हमारे वसाइल पर खुदा की बरकत, खुदा का छूना, खुदा की ब्लेसिंग्स आ जाती है जब हम उसे मौका देते हैं। आज हमारे वसाइल इसलिए भी कम है, हम उसकी कदम बोसी नहीं करते हैं, हम उसे कदमों में लाकर रखते ही नहीं है। अगर आप अमाल की किताब को पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि लोग अपनी जायदादें, अपनी जमीनें बेच रहे और ला लाकर रसूलों के कदमों में रख रहे, खुदा के कदमों में रख रहे, उसके बंदों के चरणों में रख रहे हैं। आज हम अपने पैसे से कोठियां बनाना चाहते हैं,
اور بہت ساری اب دنیاوی استاشیاں خریدنا چاہتے ہیں، پر خداوند کے قدموں میں اپنے پیسے کو، اپنے وسائل کو رکھتے نہیں کہ وہ ان کو چھو دے اور ان کو برکت دے دے۔ جو شخص میرے دروازے کی چوکھٹ پر ٹھہرا رہتا ہے وہ زندگی کو پا لیتا ہے۔ اپنے اندر اس معیار کو قائم کرنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ اس کے دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھنے سے میری زندگی کے اندر صحت یابی آ جائے گی۔ اس کے چوکھٹ پر، اس کے قدموں پر، اس کی چوکی پر بیٹھنے کے سبب سے میری زندگی کے اندر خداوند کی شکرگزاری کی عبادت اور اس کی تعظیم کرنے کی روٹین شروع ہو جائے گی۔ خدا کی بلیسنگز آ جائے گی۔ جب 10 کوڑی یسوع کے پاس آئے ہیں اور 9 جو ہیں وہ چلے گئے اور ایک نے فیل کیا میں شفا پا گیا ہوں، اور وہ پلٹ کر یسوع کے قدموں میں گرا، اس کو سجدہ کیا اور اس کی شکرگزاری کی۔ جو لوگ اس طرح سے پلٹ کر واپس خداوند کے پاس آتے، اس کی چوکھٹ پر، اس کے پاؤں کی چوکی میں، کلام کہتا ہے وہ زندگی کو پاتے ہیں، ان کے اندر زندگی آ جاتی ہے، خدا کے وہ مقبول ہو جاتے ہیں۔ ہیلیلویا! خدا کی مقبولیت ہماری زندگی کے اندر تب آ جائے گی عزیزوں جب ہم اس کے چوکھٹ پر بیٹھیں گے۔ اور میں یہاں ذکر کرتا چلوں لازر اور امیر آدمی کا۔ لازر باپ ابراہیم کی گود میں چلا گیا، جنت میں چلا گیا، آرام کی جگہ میں چلا گیا، اور امیر آدمی آگ کے اندر، دوزخ کے اندر، عذاب میں چلا گیا۔ کیا فرق ہے؟ کلام ہمیں بتاتا ہے اس کے بارے میں کہ یہ شخص نسور سے بھرا تھا، غریب تھا، بھوکا تھا، ننگا تھا، نسور تھے، بیمار تھا، پر یہ اس کی چوکھٹ پر ڈھالا گیا تھا۔ اس نے وہاں سے یہ ہلا نہیں، اس نے چھوڑا نہیں اس کو۔ اور کلام کہتا ہے جو ٹکڑے اس کی میز سے گرتے تھے وہی یہ کھا کر اپنا پیٹ بھر لیتا تھا۔ مشکلات ہو سکتی ہیں، لیکن کلام کہتا ہے کہ اس کی وفاداری کے سبب سے یہ آرام کی جگہ میں چلا گیا۔ اور امیر آدمی جو آسائشیں، آرائش، شان شوکت کے ساتھ رہتا، مہین لباس پہنتا، اچھی خوراک، اچھا رہن سہن، پر اپنے آپ کو اس نے عذاب میں مبتلا دیکھ لیا۔ کیوں ایسا ہوا؟ ہماری زندگیوں کے اندر اس کی چوکھٹ پر بیٹھنے سے اس کی تعظیم کرنے کا سلیقہ آ جاتا ہے، ہماری زندگیاں بحال ہو جاتی ہیں، ہمارے اندر سلیقہ مندی اور اشعاری آ جاتی ہے، ہم ایک دم سے خدا کے سلیقے میں، خدا کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں۔ اور دفعہ ہماری زندگی جب خدا سے دور ہیں تو ہو سکتا ہے ایک شخص گراسیلوں کے علاقے میں قبرستانوں کے اندر ہے، زنجیروں سے جکڑا ہے، اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں یسوع سے ملا ہے تو یسوع کے قدموں میں بیٹھا ہوا، سلیقے کے ساتھ لباس پہنا ہوا، زنجیروں سے آزاد۔ ہم ابلیس کی زنجیروں میں جکڑے رہیں گے، ہماری حالتیں بگڑی رہیں گی، ہماری اندر گناہ ہمیں ننگا کر دیتا ہے۔ اور عزیز بہن بھائیوں، جب ہم یسوع کی چوکھٹ پر ہیں، اس کے قدموں میں، اس کی پاؤں کی چوکی پر ہیں، ہماری زندگی کے اندر سلیقہ آ جاتا ہے، وہ ہمیں کرتے پہنا دیتا ہے۔ ہیلیلویا! اس نے آدم ہوا کو کرتے پہنا دیے، کرتے پہناتا ہے، وہ ہمارے ننگے پان کو ڈھانپ دیتا ہے، وہ ہمیں زنجیروں سے آزاد کرتا ہے۔ گناہ کی زنجیریں ہیں، ناپاکی کی زنجیریں ہیں، ابلیس ہمیں جکڑے ہوئے ہیں، جب اس کے پاؤں کی چوکھٹ پر، اس کے دروازے کی چوکھٹ پر موجود ہے، وہ خداوند کا مقبول ہوگا۔ اگلی آیت میں لکھا ہے لیکن جو مجھ سے بھٹک جاتا ہے، بھٹکے ہوئے لوگ، جو مجھ سے بھٹک جاتا ہے اپنی ہی جان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ آج ایسی خودکشی ہو رہی ہے، ہم خدا سے بھٹک کر اپنی جان کا نقصان اٹھا رہے ہیں، خدا سے الگ ہو کر اپنے وسائل کا نقصان اٹھاتے، خدا سے الگ ہو کر اپنے بچوں کی زندگی میں خدا کے کلام کو نہ رکھنے کے سبب سے، خدا کی پہچان کو نہ رکھنے کے سبب سے ہمارے بچے برگشتی کا، آبادی کا شکار۔ خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے جو مجھ سے بھٹک جاتے ہیں اپنی جان کا نقصان اٹھاتے ہیں، لیکن اگر ہم خدا کے کلام کو پڑھیں تو وہاں پر ہمیں خاندانی معاملات،
ہمیں خدا کی شفاعت کے معاملات ہمیں نظر آتا ہے، یہ خدا کے چرنوں میں بیٹھنے کے سبب سے، اس کی چوکھٹ پر ٹھہرے رہنے کے سبب سے ہیں۔ مایوسی سے، نومیدی سے وہ ہمیں نکال دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے خوف نہ کر، میں مر گیا تھا اور زندہ ہوں اور عبدالآباد تک زندہ رہوں۔ مجھ سے بھٹک جاتا ہے، اپنی جان کو نقصان پہنچاتا ہے، مجھ سے عداوت رکھنے والے سب موت سے محبت رکھتے ہیں۔ یہ تو کس قدر خطرناک ہے۔ اگر ہم اپنے خدا سے جدا ہیں، ہم موت کی حالت میں ہیں، ابلیس ہم پر راج کرتا ہے، گناہ ہمیں موت کی طرف دھکیل رہا ہے۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، اپنے اندر خدا کی چوکھٹ پر بیٹھنے کا کام، خدا کی چوکھٹ سے الگ نہ ہو، اس کے گھر سے جدا نہ ہو، اس کی مقدس ہیکل سے اسے کبھی جدا نہ۔ یہ وفاداری کی علامات ہے۔ خدا سے جدا لوگ جو ہیں وہ موت کے منہ میں ہیں، اور یسوع نے بھی کہا مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمیں اپنی زندگیوں کو خدا کے کلام کے مطابق گزارنا ہے، ڈھالنا ہے، اور آج جو بات ہم نے سیکھی ہے اس کو اپنی زندگی میں رکھنا ہے۔ پہلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا مبارک وہ آدمی جو میری سنتا ہے، خدا کی آواز پر کان لگایا کریں۔ یسوع نے کہا میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں۔ مبارک حالی تب ہے جب ہم خدا کی سن کر چلیں۔ میرے پھاٹکوں پر انتظار، بعض دفعہ ہماری زندگی میں انتظار کرنا مشکل لگ جاتا ہے، ویٹ نہیں کر سکتا، ادھر دعا کی ادھر جواب آگا، ٹھیک ہے نہیں تو اپنا کام کر دیا۔ ویٹ کریں، انتظار کریں خدا کیا فرماتا ہے۔ خدا نے میرے لیے کیا منصوبہ رکھا ہے۔ خدا کا انتظار کرنے والے تقویت پاگل کچھ کر دکھائیں گے۔ انتظار کریں، خدا کا انتظار کرنا سیکھیں، پھاٹکوں پر انتظار کریں۔ میرے دروازے کی چوکھٹ پر ٹھہرا، موجود، کنٹینیو موجود، اور ٹھہرے رہنے سے مراد بالکل مطمئن زندگی ہے، پرامن، ریلیکس، کہ ہاں میرا خدا میرے لیے کرے گا، میں اس کی چوکھٹ سے جدا نہیں ہوں گا، میں اس سے جدا نہیں ہوں گا، میں بھاگوں گا نہیں، میں اپنا فیصلہ نہیں کروں گا، خدا میری زندگی میں جو فیصلے کرے گا میں اسے قبول کروں گا۔ میں ٹھہرا ہوا ہوں، خدا کو موقع دے رہا ہوں کہ وہ میری زندگی میں عملی طور پر کام کرنا شروع کرے۔ میں ٹھہرا ہوا ہوں، خدا کی زندگی کے اندر وہ آ جائے، وہ میرے دروازے کی چوکھٹ پر ٹھہرا رہتا ہے۔ میں آپ کو اس کی چوکھٹ کے ساتھ منسلک کر دیں، اس کے قدموں کو چوم لیں، اس کے ساتھ پورے طور پر اس کے پاؤں کی چوکی پر بیٹھ جائیں۔ خداوند میں انتظار کروں گا۔